Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, today our topic is about the Khilafat movement. تو خلافت موومنٹ کے بیک گراؤنڈ میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی اباؤٹ دا ٹرم خلافت. خلافت کیا ہے؟ خلافت اگر ہم دیکھیں تو آن دا ڈیمائس آف دا ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا جو یہ ایڈمنسٹریشن آف اسلامک اسٹیٹ ہے یہ ملا تھا رولرز آف اسلامک اسٹیٹس، جن میں ہم کہیں گے سب سے پہلے ہمارے جو صحابی خلیفہ بنی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد ہمارے خلیفہ بنے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تھرڈ خلیفہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخری خلیفہ تھے ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر ہم خلافت کے منصب کو دیکھیں تو یہ خلافت جو ہے یہ ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہمارے خلافت کا گولڈن پیریڈ ختم ہو جاتا ہے. یہ ہمارا خلافت کا گولڈن پیریڈ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے یہ جو منصب تھا خلافت کا منصب، اس کو مسلم امہ چلاتی رہی. پہلے یہ بنو امیہ کے پاس گیا، پھر بنو عباس کے پاس گیا، اور جو ہم جس خلافت موومنٹ کی بات کر رہے ہیں یعنی 1914 کے بعد فرسٹ ورلڈ وار یا پہلی جنگ عظیم کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو خلافت کی سیٹ تھی یہ ملی تھی ترکی کی خلافت عثمانیہ یا آٹومن امپائر آف دا ٹرکش. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم سب سے پہلے آتے ہیں بیک گراؤنڈ میں اباؤٹ دا ٹرم خلافت. دین کمز دا فرسٹ ورلڈ وار. فرسٹ ورلڈ وار اگر ہم دیکھیں تو فرسٹ ورلڈ وار جو تھا وہ جرمنی اور گریٹ برٹن کے بیچ میں شروع ہوا تھا. اس کو ورلڈ وار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پوری دنیا دو زونز میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی. ایک سپورٹ کر رہی تھی جرمنی کو، دوسری سپورٹ کر رہی تھی برٹن کو. اگر ہم دیکھیں دا ریزلٹ آف دا فرسٹ ورلڈ وار، تو اس میں ہے کہ برٹن جو ہے برٹن ایمرجڈ وکٹوریس ایز اے ریزلٹ آف دا فرسٹ ورلڈ وار. ٹھیک ہے، اور اس میں یاد رکھیں کہ اس کے ہر ایک کے برٹن کے اپنے اتحادی تھے، جرمنی کے اپنے اتحادی تھے، اور برٹن کے اتحادی میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بھی شامل تھا. اب اگر ہم دیکھیں تو اس ٹائم خلافت موومنٹ جو ہے اس میں اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں، جو پچھلے آپ کو میں نے ٹاپک بتایا تھا اس میں تھا لکھنؤ پیکٹ. لکھنؤ پیکٹ اگر ہم دیکھیں اٹ واز ان 1916. اٹ واز سائنڈ بٹوین کانگریس اینڈ مسلم لیگ ان 1916. ہوا یہ تھا کہ لکھنؤ پیکٹ یا میثاق لکھنؤ میں ہمارا جو ہے ہندو مسلم دوستی کا آغاز ہو گیا تھا، جو ہم پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا چکے تھے. تو چونکہ لکھنؤ پیکٹ 1916 میں ہو چکا تھا تو وہ ٹائم وار پیریڈ تھا. ڈیورنگ دا وار یہ لکھنؤ پیکٹ سائن ہو چکا تھا. اس لیے ہندو مسلم یونٹی آئی تھی. اور ہندو مسلم یونٹی کو ہم دیکھیں تو آفٹر دا فرسٹ ورلڈ وار جب یہ خلافت موومنٹ سٹارٹ ہوا تھا جو ہم آگے پڑھیں گے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ خلافت موومنٹ اگر ہم دیکھیں تو اس میں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے بھرپور شرکت کی تھی. اب آتے ہیں دا اسٹارٹنگ آف خلافت موومنٹ. اسٹارٹنگ آف خلافت موومنٹ کیسا تھا کہ فرسٹ ورلڈ وار میں جو جرمنی اور گریٹ برٹن کے بیچ میں تھا، تو ایکچولی دا ٹرکش امپائر، ٹھیک ہے، دا آٹومن امپائر آف ٹرکی ڈیسائیڈڈ ٹو فائٹ اگینسٹ دا گریٹ برٹن آن دا سائڈ آف جرمنی. اصل میں ترکی کی خلافت عثمانیہ جو تھی اس کو پوری دنیا جو ہے وہ عزت کے نگاہ سے دیکھتی تھی. پوری دنیا کے مسلمان اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور انڈیا کے مسلمان بھی
اپنے آٹومن کیلیفیٹ کو عزت کی نگاہ سے ہی دیکھتے تھے۔ جب فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی تو انڈین مسلمز نے سوچا کہ اگر جنگ کے خاتمے کے بعد برٹن جنگ جیت گئی تو واٹ وڈ بی دا فیوچر آف دا آٹومن امپائر آف ٹرکی۔ اس وجہ سے یہ لوگ گئے اور گریٹ برٹن سے بات کی۔ انہوں نے ان کو یقین دہانی کروائی کہ اگر جنگ کے خاتمے کے بعد برٹن جنگ جیت جائے تو اس کے بعد ترکی کی خلافت عثمانیہ اور مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کا خیال رکھا جائے گا۔ تو انڈین مسلمز، جو کہ یاد رکھیں انڈین مسلمز ور انڈر دا رول آف دا برٹش امپائر، انہوں نے جنگ لڑی اور انہوں نے جنگ میں بھرپور ساتھ دیا آن دا سائڈ آف برٹن اگینسٹ جرمنی۔ جنگ کا خاتمہ ہوا اور جنگ کے بعد یہ لوگ محسوس کرنے لگے کہ اب گریٹ برٹن اپنے وعدے سے پھر رہی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے ایک خلافت کمیٹی بنائی اور خلافت کمیٹی واز فارمڈ آن سپٹمبر 22 1919 اور اس کو نام دیا گیا دا آل انڈیا خلافت کمیٹی۔ خلافت کمیٹی واز لیڈ بائی دا مسلمز انڈر دا لیڈرشپ آف ادر علی بردرز۔ علی بردرز یا علی برادران یاد رکھیں، اس میں ہمارے مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر جو دو بھائی تھے وہ اس میں بہت سرگرم رکن تھے۔ فرسٹ خلافت کانفرنس ہوئی، اٹ واز آن 23 نومبر 1919 لیڈ بائی مولوی فضل الحق، اور اس میں کیا ہوا، دا انکلوژن آف کانگریس اینڈ خلافت موومنٹ ٹک پلیس ڈیورنگ دس کانفرنس، کیونکہ میثاق لکھنؤ یا لکھنؤ پیکٹ کے انڈر ہندو مسلم دوستی یا ہندو مسلم یونٹی سٹارٹ ہو گئی تھی، اس لیے کانگریس انڈر دا لیڈرشپ آف گاندھی جی، انہوں نے کہا ان کو مسلم لیگ کو پوری یقین دہانی کروائی کہ ہم آپ کے اس پیورلی ریلیجیس موومنٹ میں آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ فرسٹ خلافت کانفرنس ہوئی اور دا سیکنڈ خلافت کانفرنس جو ہوئی وہ فرسٹ خلافت کانفرنس کے فیو منتھس کے بعد ہوئی، اور اس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ خلافت ڈیلیگیشن جائے گا، خلافت وفد جائے گا اور گورنمنٹ سے ملے گا۔ سو آن 1920 a delegation headed by مولانا محمد علی جوہر، ٹھیک ہے، وہ گئے لنڈن گئے اینڈ دا برٹش گورنمنٹ سے انہوں نے بات کی، لیکن دا برٹش گورنمنٹ ریفیوز ٹو گیو این ایئر ٹو their demand. The delegation, however, held some meetings and explained its position to the general public، لیکن اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا۔ Now comes the Treaty of Sevres یا معاہدہ سیورے۔ Treaty of Sevres آئی جس میں کہا گیا کہ the war finally finished and peace was made through the Treaty of Sevres in 1920، جس نے شاک کیا انڈین مسلمز کو کیونکہ اس کے بڑے ہارش ٹرمز تھے، اور اس میں کہا کہ انڈین مسلمز جو کہ اگر جن کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا ان کے وعدے کو یہ بالکل بھول گئے تھے، اور اس میں کہا گیا تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد جنگ کی خوشی میں جشن منایا جائے گا، جس میں تمام ایلیز کو یا تمام اتحادیوں کو ایک گفٹ دیا جائے گا، جو کیا ہوگا کہ آٹومن امپائر آف ٹرکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے اتحادیوں میں بانٹا جائے گا۔ اب یہ جو ٹریٹی آف سیوریز آئی تو اس کے ہارش ٹرم سے انڈین مسلمز بے تحاشا دل برداشتہ ہو گئے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر خلافت موومنٹ کا اعلان کر دیا۔ خلافت موومنٹ کے انڈر پھر چھوٹے چھوٹے اور موومنٹس تھے، جس میں سب سے پہلے ہے نان کوآپریشن موومنٹ۔ نان کوآپریشن موومنٹ یا تحریک عدم تعاون، یہ خلافت تحریک جو تھی دیٹ واز دا فرسٹ ایور پولیٹیکل موومنٹ بائی دا انڈین مسلمس، اور اس کے انڈر جو فرسٹ موومنٹ یا تحریک شروع ہوئی وہ کہلائی جاتی ہے تحریک عدم تعاون یا نان کوآپریشن موومنٹ۔ اس میں دا ہندوز انڈر دا لیڈرشپ آف گاندھی
came forward with their full support for the movement. Gandhi outlined a program of non-cooperation for the achievement of two objectives تھے جو کہ تھا انڈین انڈیپینڈنس اینڈ ریسٹوریشن آف دا کیلیفیٹ یا خلافت. اگر ہم دیکھیں تو گاندھی جی کا فلسفہ عدم تشدد کا تھا، نان وائلنس کا تھا. تو اسی نان وائلنس فلسفے کو لیتے ہوئے انہوں نے یہ نان کوپریشن موومنٹ یا تحریک عدم تعاون شروع کیا تھا. اصل میں تحریک عدم تعاون کا جو مین مقصد تھا وہ تھا کمپلیٹ بائیکاٹ آف برٹش انسٹیٹیوشنز اینڈ گڈس. انڈینس کو کہا گیا تھا ٹو گیو اپ گورنمنٹ سروسز، ٹھیک ہے، اپنے ٹائٹلز واپس کریں. بائیکاٹ کیا تھا کورٹس آف لاء کو، اسکولز اور انسٹیٹیوشنز اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور کالجز کو چھوڑ دیا جائے. اور اگر ہم دیکھیں تو یہی نان کوآپریشن موومنٹ یا تحریک عدم تعاون تھا جس میں علی برادران یعنی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کو ہائی ٹریزن کا مقدمہ چلا کے یا ہائی ٹریزن کا چارج لگا کے ان کو 2 سال کے لیے قید کر دیا گیا تھا. نان کوآپریشن موومنٹ کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مسلم امہ میں 2 پرومیننٹ خلافت لیڈرز جو تھے انہوں نے ایک فتویٰ ایشو کیا تھا کہ اور اس میں کہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ دارالحرب یعنی ہوم آف وار ہے، جہاں پہ مسلمان اور اسلام سیف نہیں ہے. اینڈ دے ارج دا مسلمز اسلام واز ناٹ سیف اینڈ دے ارج دا مسلمز ٹو مائگریٹ ٹو ادر پلیسز. یعنی انہوں نے کہا کہ اسلام اور مسلمان خطرے میں ہیں تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہوں پہ جائے. جب یہ فتویٰ آیا تو نیئرلی اگر ہم دیکھیں اس وقت 18,000 مسلمز لیفٹ ہوم اینڈ مائگریٹڈ ٹو افغانستان. یاد رکھیں پیچھے مائگریشن کیا ہوتی ہے. مائگریشن یا ہجرت ہوتی ہے کہ ایک جگہ سے بندہ سب کچھ ختم کر کے اپنے گھر بار چھوڑ کے اپنے بزنس چھوڑ کے اپنا کوئی جاب ہو وہ چھوڑ کے کمپلیٹلی اس جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جائے. تو یہ مسلمز جو گئے مائگریٹڈ ٹو افغانستان. دا افغان گورنمنٹ ویلکم دا migrants in the beginning but refused to accept the influx of the refugees. جب ان کے باقاعدہ حالات کے ساتھ ساتھ جب ان کی تعداد بڑھتی رہی تو افغانستان گورنمنٹ نے اس سے انکار کر دیا کہ ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور افغان گورنمنٹ نے ان کو واپس بھیجا. اور ایک لارج نمبر آف ریفیوجیز جو کہ گئے تھے سب کچھ بیچ باچ کے وہ واپس انڈیا آئے اور جب انڈیا واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا. ہجرت موومنٹ نے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. اب آتے ہیں ہمارے موپلا اپرائزنگ. اگر ہم دیکھیں تو کچھ عرب ٹرائبس تھے جو کہ کہلائے جاتے تھے موپلاز ہیڈ سیٹلڈ آن دا ملاور شورز. ٹھیک ہے. دے انوائٹڈ گورنمنٹ by actively taking part in the خلافت movement. اس میں اگر ہم دیکھیں in the year 1921 تو there was a clash between the Moplas and the Hindu business lords of the area on issues of purely local nature. تو اس انسیڈنٹ نے پرووائڈ کیا برٹش گورنمنٹ کو ایک بہت اچھی اپرچونٹی کہ انہوں نے کہ دے کریٹڈ رفٹ بٹوین ہندوز اینڈ مسلمز. اس میں exaggerated reports about Hindu Muslim riots were spread which provoked the extremists on both sides اور اس میں بہت زیادہ واقعات ہوئے پورے انڈیا میں. اور this state of affairs caused a great setback to the خلافت movement کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو میثاق لکھنؤ کے بعد ہندو مسلم یونٹی شروع ہوئی تھی. خلافت موومنٹ سٹارٹ ہوا تو اس میں کانگریس نے بھرپور مسلم لیگ کا ساتھ دیا تھا. ہجرت موومنٹ ہوئی، نان کوآپریشن موومنٹ ہوئی. لیکن ہم دیکھیں تو خلافت موومنٹ اس ٹائم پیک پر پہنچ چکی تھی. بچے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا
کہ اگر ہم کانگریس اور مسلم لیگ کو دیکھیں تو کانگریس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. کانگریس ایک ساؤنڈ پارٹی تھی اور اس ٹائم خلافت موومنٹ میں بھی تھی. یہ چیزیں چل رہی تھی. خلافت موومنٹ کمزور اتنی نہیں ہوئی تھی، لیکن ہندو مسلمز کے بیچ میں جو شکوک و شبہات ہے اور حالات ہے یہ خراب ہو گئے تھے. اسی دوران ہوا کیا کہ یہاں پر انڈیا میں ایک چھوٹا ٹاؤن ہے چورا چوری، جو کہ اتر پردیش ڈسٹرکٹ میں ہے. اس میں 1922 میں انڈر دا سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ جو تھا، کہا گیا تھا کہ ایک تو ہمارا نان کوآپریشن موومنٹ تھا، ایک اور موومنٹ سٹارٹ ہوا تھا سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ، جس میں یہ کہا گیا تھا سول نافرمانی تحریک کہ ہم کسی قسم کا کوئی ٹیکس، کوئی فیس یا کوئی جرمانہ پے نہیں کریں گے. اسی میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے رضاکار جو تھے ایک جلوس نکال رہے تھے کہ اس موقع پر اس کے رضاکاروں نے چورا چوری انسیڈنٹ جو ہوا، چورا چوری جو اسمال ٹاؤن تھا اتر پردیش کا، وہاں پر پولیس مین نے ان کا جلوس جو ہے ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی، جن پر ان رضاکاروں نے غصے میں آ کے پولیس اسٹیشن میں جتنے بھی ملازمین تھے ان کو پولیس اسٹیشن کے اندر آگ لگا کے ان کو زندہ جلا دیا. جب یہ پتہ گاندھی جی کو پتہ چلا یا یہ خبر گاندھی جی کو پہنچی تو انہوں نے جو سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ سٹارٹ کی تھی اور نان کوآپریشن موومنٹ سٹارٹ کی تھی، انہوں نے کہا کہ میں چونکہ نان وائلنس کا پیروکار ہوں اور میں چونکہ نان وائلنس کی ہی تبلیغ کرتا ہوں، تو انہوں نے بغیر کسی کے مشورے کے اور بغیر کسی کے ساتھ بات چیت کیے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا کہ میں سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کو ختم کرتا ہوں. اگر ہم اس کو دیکھیں ریئیکشن آف دا لیڈرشپ، کہ لیڈرشپ نہ صرف مسلم لیگ کی بلکہ ہندوؤں کی لیڈرشپ بھی دیکھیں تو وہ گاندھی جی کے اس فلسفے یا اس فلسفے کے بارے میں تو ان کو پتہ تھا، لیکن جس طرح تشریح گاندھی جی نے کی اور جس طرح چورا چوری انسیڈنٹس کو بنا کے ایک ثبوت بنا کے کہا کہ میں سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کو ختم کرتا ہوں، اس سے وہ بہت حیران ہو گئے. یہ اس ٹائم کی بات ہے جب خلافت موومنٹ اپنے پیک پر پہنچ چکی تھی. ناؤ کمز دا کہ بالکل یہ خلافت موومنٹ ہمارا ایبولشڈ ہو گیا. ہوا یہ تھا کہ اٹ واز ان 1924 کہ مصطفیٰ کمال اتاترک came to power in Turkey and he abolished the institution of خلافت. اور ہمارے جو آخری خلیفہ تھے سلطان عبد المجید، ان کو ترکی سے نکال دیا گیا اور وہ خلافت موومنٹ جو کہ اپنے پیک پر پہنچ چکی تھی which was the first ever movement by the by the انڈین مسلمز، وہ اپنے موت خود مر گئی. لیکن اگر ہم خلافت موومنٹ کو دیکھیں تو یہی خلافت موومنٹ ہے کہ جس نے مسلمانوں کو باقاعدہ طور پر مسلمانوں کی ایک پریکٹس ہوئی، جس میں ان کی ایک پولیٹیکل پریکٹس ہوئی، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو ایک چیز سامنے آئی وہ تھا دا فیلئر آف لکھنؤ پیکٹ، کہ ہندو مسلم یونٹی جو ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتی. اور یہ ایک ایسا پریکٹس تھا کہ بعد میں ہمارے اسٹرگل فار پاکستان میں یہ بہت زیادہ مددگار ثابت ہوئی. اگر ہم خلافت موومنٹ کے فیلئر کے ریزنز دیکھیں تو اس میں تو سب سے پہلے ظاہر ہے یہ چورا چوری انسیڈنٹس اینڈ دا ڈیسیژن آف گاندھی جی آ جاتا ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایک تو یہ بھی ہے کہ ہجرت موومنٹ نے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا.
نمبر 2، اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بہت سے تو علی برادرانس کو دیکھیں اور اس کے علاوہ دوسرے لیڈرز جو ہیں ان کو قید ہو چکی تھی، اور سب سے بڑی بات کہ ہندو مسلمز کے بیچ میں یہ جو ایکسٹریمسٹ موومنٹ شروع ہوئی تھی، اس نے بہت نقصان پہنچایا تھا، اور کانسپریسیز ان کے بیچ میں بہت ہو گئی تھیں، اور سب سے آخر میں ہم مصطفیٰ کمال اتاترک کو لیں گے کہ وہ آئے اور انہوں نے سرے سے اس خلافت کے منصب کو ہی ختم کر لیا۔ تو انشاءاللہ کمنگ کلاس میں ہم 1924 کے بعد ہم 1935 ایکٹ کے انڈر جو 1937 کے الیکشنز ہوئے تھے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔